السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آج ہم چند جیم سٹون کے بارے میں بات کریں گے. ان میں سے کبھی آپ نے کوئی ایک جیم سٹون جو ہے وہ خود بھی پہنا ہو یا ان کے نام سے ضرور واقف ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون کون سے جیم سٹونز ہیں اور ان کی شناخت کا جو آسان طریقے کیا ہیں اور کیسے آپ سیلف ٹیسٹ سے ان کی شناخت کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک جینون جو جیم سٹون ہے وہ خرید سکیں. تو اچھا جی، یہ ہمارے سامنے یہ جو سٹونز ہیں ان میں پہلے نمبر پہ یہ مرجان ہے جی، جس کو انگلش میں کورل کہتے ہیں، اور فیمسلی جو ریڈ کورلز کیونکہ جو پیجن بلڈ کلر کا جو کورل ہوتا ہے وہ کافی پاپولر ہے جیولری میں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے پاس یاقوت ہے جس کو جو کہ روبی بھی کہتے ہیں، اور آلٹرنیٹ سٹون کے طور پہ گارنیٹ ہے وہ بھی لوگ پہن لیتے ہیں. تو ان دونوں سٹونز کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں بھی سورہ رحمان میں آیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو نیکسٹ سٹون ہے ہمارے پاس یہ ہے عقیق. عقیق کو انگلش میں کارنیلین سٹون بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایگیٹ کو بھی جو ہے وہ عقیق سمجھ کے پہنتے ہیں. نیکسٹ سٹون ہے ہمارے پاس یہ دو سٹونز ہیں، بظاہر ایک طرح کے ہیں لیکن ایک جو در نجف ہے جو کہ جس کو مون سٹون بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور بعض اوقات جو کلیئر کوارٹز بھی کہتے ہیں چونکہ یہ کوارٹز فیملی سے دونوں تعلق رکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ موہ نجف ہے جس کو ریٹائل کوارٹز بھی کہتے ہیں. اس کے اندر باریک جو لائنز ٹائپ ہوتی ہیں، نیڈلز کہتے ہیں جنہیں، بال ٹائپ نظر آتے ہیں اس میں، تو اس لیے اس کو اس مناسبت سے جو ہے وہ موہ نجف کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ سٹون ہے ہمارے پاس یہ فیروزہ جس کو انگلش میں ٹرکوائز بھی کہتے ہیں. اب ہم ان کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کریں گے کہ کیسے آپ خریدنے سے پہلے، چونکہ ان کے کافی فیک سٹونز بھی آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. تو اب ہم ون بائی ون ان کو وہ مختلف طریقوں سے آن دا اسپاٹ آپ کیسے جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں بغیر کسی لیبارٹری میں جائے ہوئے. پہلے نمبر پہ کورل ہے. کورل بیسیکلی جو ہے یہ نیچرل منرل نہیں ہے، یہ زمین سے نہیں نکلتا، زمین ہوتا ہے. باقی جو سٹونز ہیں وہ جو زمین کی تہہ سے نکلتے ہیں اور ایک نیچرل پروسیس سے بنتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ایک آرگینک سٹون ہے کہ یہ سمندر کی تہہ میں ایک پودے کی شکل میں اگتا ہے، اور ان کی اپنی جو جیسے جنگلات ہوتے ہیں نارملی ان کی اپنی کورل ریفز کورل کی اپنی جو ہے نا وہ ایک آبادیاں ہوتی ہیں. اس کا جو کردار ہے سمندر کی تہہ میں جو ایکو سسٹم ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا کردار. اور اسی وجہ سے جو اس کی نکالنے پہ پابندی ہے، جو لائیو کورلز ہوتے ہیں ان کو نہیں نکال سکتے، جو ڈیڈ کورلز ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں لوگ، کیونکہ اس سے سمندر کی تہہ کی جو آبی حیات ہیں ان کی سروائیول کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ اس کو لائیو دیکھیں تو یہ جیسے اس کے اندر سے جو ہے نا وہ ببلز نکل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ پانی کے اندر آپ سانس لیں تو اس سے بلبلے نکلتے ہیں، ایسے ہی اس میں سے جو ببل نکل رہتے ہیں اس کے اندر ایسے سوراخ ہوتے ہیں کہ جس سے ببلز نکلتے ہیں. تو یہی ایک چیز جو ہے وہ اس کی شناخت بھی ہے، اس کی آئیڈینٹی مارک آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا وہ لائنز ہوتی ہیں ایسے. اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں یا آپ کی نظر اچھی ہے تو آپ ویسے بھی کلیئر لائٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ میگنیفائنگ گلاس ہے اس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ لائنز نظر آئیں گی اس کے اندر. یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ لائنز نظر آ رہی ہوں گی اس کے اندر. تو بیسیکلی یہی جو لائنز ہیں یہ اس کا آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے. اگر یہ لائنز ہوں گی تو یہ نیچرل جو ہے وہ جیمس ہوں گے، چونکہ اگر یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوں یا دوسرے فیک سٹون ہوں تو ان میں یہ لائنز جو ہے نا وہ نہیں بنتی ہیں. ایک اور طریقہ ہے اس کا لیکن میں وہ ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ کو، کیونکہ اس سے جیم سٹون کی جو پالش ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ گھر میں پڑا ہوتا ہے وینیگر یا جو سرکہ ہوتا ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا گلاس میں ڈال کے ایسے، تو اگر آپ کورل اس میں ڈالیں تو اس میں سے جو ہے نا وہ ببلز نکلنا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائیں گے. جیسے جیسے وہ سمندر کے اندر نکلتے ہیں ببلز، ایسے ہی وہ جو ہے نا جیسے اگر ہم اس کو اس میں ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ اس میں جو ہے نا وہ ببلز اس میں سے جو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ نیچرل ہے. یہ سمندر کی تہہ میں بھی اس طرح کا طریقے سے اس میں سے ببلز نکلتے ہیں.
تو اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نیچرل سٹون ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ پلاسٹک ہوگا تو اس میں سے یہ جو ببلز نہیں نکلیں گے. وینیگر ایسڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو سٹون ہے اس کو خراب کر سکتا ہے اس کی پالش. اگر اس کے اوپر لائنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچرل جیم سٹون ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ اس شکل میں آتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹینیاں ٹائپ ہوتی ہیں. بعض اوقات اس میں یہ فراڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ ڈائی کرتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ یہ ڈائی کیا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ گرائنڈ کریں تھوڑا سا رگڑیں تو اس میں سے یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کی جو سطح ہے وہ ریڈ ہے، لیکن اندر سے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا نکل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسیٹون ہے تو آپ تھوڑا سا ایسیٹون لے کے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے رگڑیں، یہ دیکھیں اس میں سے جو ہے نا وہ کلر اس طریقے سے اتر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائی کیا ہوا ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ ایک اس کی مین جو نشانی ہوتی ہے کورل کے اوپر اگر وہ لائنز ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی تو وہ نیچرل کورل ہوگا. جو وائٹ تھوڑا سا وائٹ کلر ہوتا ہے اس میں اتنی وہ کلیئر لائنز نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس میں کلیئر لائنز ہوتی ہیں. اچھا جو نیکسٹ سٹون ہے ہمارے پاس وہ ہے جی یاقوت یا روبی. تو اس کو ٹیسٹ کرنا بھی انتہائی سمپل ہے. اگر آپ کے پاس ایک اس طریقے کی الٹرا وائلٹ لائٹ ہو تو آپ اگر اس میں یاقوت یا روبی کے اوپر ڈالیں تو وہ فوراً جو ہے نا وہ گلو کرے گی. تو یہ سب سے آسان جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے اس کا. اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے کارنیلین. یہ جو عقیق ہے نیچرل کارنیلین ہوتا ہے وہ اس کی ایک پہلی نشانی ہے کہ وہ یونیفارم ایک ہی کلر میں ہوگا، اورنجش ریڈ کلر کا. ایگیٹ جو ہوتا ہے اس میں داریاں ٹائپ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گی. اس میں دکھنے میں جو کارنیلین اور ایگیٹ ایک ہی طرح کے جو ہے نا وہ بظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایگیٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی داریاں آپ کو نظر آئیں گی. اور بعض اوقات بظاہر آپ کو داریاں نظر آئیں گی، لیکن آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ داریاں نظر آئیں گی، جس کو کارنیلین ایگیٹ بھی کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ایگیٹ ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا شائنی ہوتے ہے اس کی سرفیس. جو عقیق ہے یہ سلو ابزارور ہوتا ہے، یہ جو ہیٹ کو اتنی جلدی ابزارو نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈ کا احساس دلاتا ہے آپ کی سکین پہ. تو اب اگر آپ اس کو ہولڈ کریں تو آپ کو ٹھنڈا لگتا ہے. اگر آپ ہاتھ میں اٹھائیں تو تھوڑا سا بھاری بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ڈینس ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بھاری بھی لگتا ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ جو تھوڑا سا ڈیپ جو براؤنش ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ بیسیکلی سرڈنکس جس کو سرج بھی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ سٹون ہے وہ ہے جی ہمارے پاس در نجف، جس کو مون سٹون بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی تھوڑا سا گلاسی کلیئر جیسے گلاس ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. اور دوسرا بعض اوقات یہ تھوڑا سا جو ملکی کلر یہ جو دودھیا شیپ میں بھی ہوتا ہے، لیکن گلاس جو کلیئر جو ہوتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے. اور اس میں بعض اوقات گلاس کاٹ کے جو ہے نا وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اسے. تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو گلاس ہوتا ہے نا اس میں ببلز ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اس میں ببلز نظر آئیں گے. لیکن جو نیچرل ہوگا اس میں ببلز نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اس طریقے سے انکلوژنز ہوں گے اس میں. ایسے نیچرل جو امپیورٹیز رہ جاتی ہیں اس میں جب وہ گرو کرتا ہے زمین کے اندر، تو اس طرح کی امپیورٹیز رہ جاتی ہیں. اس کے جو انکلوژنز ہوں گے وہ آپ اس کو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان جیم سٹون کے اندر ہی ایسی نشانیاں رکھی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے. اچھا دوسرا جو موہ نجف ہے، موہ نجف میں اس طرح کی اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اس طریقے سے نا ان کے اندر جو نیڈلز ہوتی ہیں جو بال ٹائپ نظر آتے ہیں. یہ بھی کلیئر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو اس طریقے سے بال نظر آئیں گے آپ کو. تو اس لیے اس کو موہ نجف کہتے ہیں. اور یہ ریٹائل کارڈ جو ہے نا وہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ ون جو ہمارے پاس ہے یہ ٹرکوائز ہے، جس کو فیروزہ بھی کہتے ہیں.
تو یہ کافی پاپولر سٹون ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ کے اور اس کے جو فیک سٹون بنانے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ کاپر ہوتا ہے، جو کاپر مائنز ہوتی ہیں، اس کی ارد گرد کی جو ایریاز ہیں، ان کی جو راکس پہ جو ہے نا، جن کو مدر راکس بھی کہتے ہیں، ان پہ یہ گرو کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو قریب سے بھی دیکھیں تو اس کے اندر کاپر کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا جو ذرے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو جب نظر آتے ہیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ مدر راکس، وہ میٹرکس جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں اس میں۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا ناخن کے ساتھ اگر اس کو سر کھرچیں تو ناخن جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا اٹک جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ پلاسٹک کا بنا ہوگا، پلاسٹک میں بھی ایسے وہ مولڈ بنائے جاتے ہیں ایسے، جس میں نیچرلی شو کرنے کے لیے، پلاسٹک میں ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک ہی طرح کی سموتھ جو ہے نا وہ سرفیس ہوگا، لیکن اگر تھوڑا سا اٹک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں نیچرلی جو ہے وہ راک ذرے شامل ہیں۔ اس کے اندر ایک پروسیس ہے جس کو سٹیبلائزنگ کہتے ہیں۔ تو سٹیبلائزنگ میں ہوتا ہے کہ ہوتا تو نیچرل سٹون ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو کریکس یا گیپس یا جو اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ رہ جاتے ہیں، تو وہ ان کو فل کرنے کے لیے نا پھر وہ کرتے کیا ہے کہ ایسیٹون کو جو ہے وہ گلو کے ساتھ ملا کے، جو کلیئر گلو ہوتی ہے، اور ایک خاص قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے جس کو ملا کے تو پھر وہ اس کے جو وہ گیپس ہیں وہ فل کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا تو نیچرل سٹون ہے، لیکن اس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فیک سٹون جو آ رہے ہیں اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ اس سٹون کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی ہاولائٹ سٹون جو ہوتا ہے، بیسیکلی یہ کافی سافٹ سٹون ہے، 3 to 4 اس کی جو ہے نا وہ ہارڈنیس ہوتی ہے، اور اس کا جو سطح ہوتی ہے وہ کافی جو ہے نا وہ اس پہ سوراخ ہوتے ہیں، اور یہ ایزیلی جو ہے وہ جو کلر کو ابزارو کر لیتا ہے۔ تو پھر یہ، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں جیسے یہ مدر راک کی جو انکلوژنز ہوتی ہیں، جو میٹرکس بنے ہوتے ہیں ٹرکوائز پہ، تو ایسے ہی اس پہ بھی نشان بنے ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو کلر کرتے ہیں تو یہ بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ٹرکوائز ہے۔ تو اس کا جو حال ہوتا ہے، چونکہ یہ اس کو ڈائی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو اسی طریقے سے ایسیٹون کو جو ہے وہ لے کے ایک کاٹن کے ساتھ تو آپ اس کی سطح پہ رگڑیں، تو اگر کلر اترتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاولائٹ ڈائی کیا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اس کو ڈائی کر کے جو ہے وہ ٹرکوائز کلر کا بنایا جاتا ہے۔ ٹرکوائز اور جو کورل ہے، یہ بیسیکلی اوپیک سٹون ہے کہ لائٹ ان میں پار نہیں ہوتی ہے۔ تو باقی جتنے بھی سٹون جیسے عقیق ہے یا روبی ہے یا گارنیٹ ہے یا جو دوسرے سٹون ہیں، وہ ٹرانسلوسنٹ سٹون ہوتے ہیں کہ ان میں لائٹ جو ہے نا وہ آر پار ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ٹرکوائز ہے اور کورل ہے، اس کو پلاسٹک کی جو بھی بنائے جاتے ہیں، اس کی ڈائی بنا کے پلاسٹک کی، تو اس طریقے کی جو ہے نا وہ کلر کر کے تو وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کا جو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو سب سے اہم ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کو جو ہارٹ پن جو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا آپ ایک پن کو اگر آپ گرم کر کے سٹون کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اگر آپ سٹون کے ساتھ لگائیں، تو اگر یہ اس میں پینیٹریٹ کرتا ہے تو اور آپ کو پلاسٹک کے جلنے کی سمیل آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پلاسٹک ہے، یہ نیچرل سٹون نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ہارڈ پن ٹیسٹ سے جو ہے وہ آپ جو پلاسٹک کے جو بنے ہوئے سٹون ہیں ان کو الگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ، جو میگنیٹ ٹیسٹ ہے۔ اچھا، جو ٹرکوائز ہوتا ہے نا، یہ میگنیٹ کی طرف تھوڑا سا جو ہے نا اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے اس کے پاس لے جائیں تو اتنی اسٹرانگ اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ میگنیٹ کی طرف کھینچتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے آپ جو ہے نا وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ نیچرل ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ پلاسٹک ہوگا تو وہ میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے چند ایک جیم سٹون جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی اور جیم سٹون بھی ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے، تاکہ ہم ان کے بارے میں بھی ڈسکس کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور لائک کا بٹن بھی پریس کریں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔